اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومنین و مومنات، خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آپ کی خدمت میں نیمہ شعبان کے اعمال تھوڑی وضاحت کے ساتھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ امید ہے آپ اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں گے اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے مومنین و مومنات میں اس کو آگے فارورڈ کریں گے، پھیلائیں گے، تاکہ وہ بھی اس عبادت میں شریک ہو جائیں۔ شب نیمہ شعبان کے اعمال میں بہت زیادہ ہیں اعمال جو ذکر کیے گئے ہیں، جن میں غسل کرنا، عبادت کرنا، نماز پڑھنا، استغفار کرنا، دعائیں پڑھنا، اذکار کرنا اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت نامہ پڑھنا شامل ہیں، اور اس زیارت کے ساتھ جو ہے وہ نماز زیارت بھی۔ دعا اور عبادت۔ نیمہ شعبان کے لیے کئی دعائیں موجود ہیں، جن میں سے ایک بہت ہی مجرب دعا کتاب مفاتیح الجنان میں شیخ طوسی اور شیخ کفعمی نے روایت کی ہے، جو اس طرح جس کا آغاز ہوتا ہے: الہی تعرض لک فی ھذا اللیل المتعرضون وقصدک القاصدون وامل فضلک ومعروفک الطالبون، یعنی خدایا اس رات میں جو تیرے قریب آنے والے ہیں وہ تیرے دروازے پر آ چکے ہیں، اور تیرے فضل و احسان کی آرزو رکھنے والے تیرے در پر ہیں۔ وَلَكَ فِي هَذَا اللَّيْلِ نَفَحَاتٌ وَجَوَائِزٌ وَعَطَايَا وَمَوَاهِبٌ، اور اس رات میں تیرے لیے بہت ساری عنایات، انعامات، عطائیں اور بخششیں ہیں۔ تَمُنُّ بِهَا عَلَى مَن تَشَاءُ مِنْ عِبَادِكَ وَتَمْنَعُهَا مَن لَمْ تَسْبِقْ لَهُ الْعِنَایَةُ مِنْكَ، تو ان عنایات سے جسے چاہے اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے، اور جسے نہ چاہے اسے اس سے عنایت روک لیتا ہے۔ وَهَا أَنَا ذَا عُبَیدُکَ الْفَقِیرُ إِلَیْکَ الْمُؤَمِّلُ فَضْلَکَ وَمَعْرُوفَکَ، اور میں تیرا کمزور بندہ ہوں جو تیرا فضل اور احسان چاہتا ہوں۔ فَإِن كُنْتَ يَا مَوْلَايَ تَفَضَّلْتَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ وَعُدْتَ عَلَيْهِ بِعَائِدَةٍ مِّنْ عَطْفِكَ، اگر تو میرے آقا اس رات میں اپنے کسی مخلوق پر اپنا فضل کرے اور اسے اپنی رحمت کی کوئی خاص نعمت دے، فصل علی محمد وآلہ محمد الطیبین الطاہرین الخیرین الفاضلین، تو پروردگار محمد و آل محمد پر درود بھیج جو پاکیزہ اور اچھے ہیں اور جو بہترین مخلوق ہیں۔ وجد علی بقولک ومعروفک یا رب العالمین، اور مجھے اپنے فضل و احسان سے نواز اے تمام جہانوں کے پروردگار۔ وصلی اللہ علی محمد خاتم النبیین وآلہ الطاہرین وسلم تسلیما، اللہ کی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر ہو جو پاک اور طاہر ہیں، اور اللہ کی سلامتی ان پر ہو۔ ان اللہ حمید مجید، اللہم انی اعوذ بک، بلکہ اللہم انی ادعوک کما امرت فاستجب لی کما وعدت انک لا تخلف المیعاد، بے شک اللہ سب سے بہتر تعریف کے لائق ہے۔ اللہ کی قسم میں تو اس سے دعا مانگ رہا ہوں جیسا کہ تو نے مجھے حکم دیا، بس میری دعا قبول فرما جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے، کیونکہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ یہ دعا ہے، اس کے علاوہ شب نیمہ شعبان کی دعائے مجیر بھی ایک بہت اہم دعا ہے، جس کا پڑھنا بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے، بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے اس میں 88 بند ہیں اس کے، جس کو پیرا بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس میں بار بار
لفظ مجیر یعنی پناہ دینے والا کا ذکر آیا ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اللہ سے اپنی مشکلات، پریشانیوں، بیماریوں کے علاج، قرضوں کی ادائیگی اور دیگر حاجات کے لیے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اور اس میں نماز مستحب شب نیمہ شعبان کے اعمال میں سے ایک اہم عمل جو ہے حاجات کی تکمیل کے لیے نماز مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب نیمہ شعبان میں وضو اور طہارت کے ساتھ صاف ستھرا لباس پہن کر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ جعفر تیار کی نماز اور دیگر مستحب نمازیں بھی ادا کر سکتے ہیں، اور ان کی کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں۔ پہلا جو سٹیپ ہے 1-2 رکعت نماز، جس میں پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ بقرہ کی 3 پہلی آیات، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھنی ہیں۔ دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 7 بار سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس، 7 بار قل اعوذ برب الفلق اور 7 بار سورہ قل هو اللہ احد، یہ پڑھنی ہے۔ یہ 2 رکعت نماز ہے۔ ایک 4 رکعتی نماز ہے، جس میں ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ یاسین، سورہ حامیم دخان، سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ پڑھنی ہے۔ نمبر 3 جو ہے حاجات کی تکمیل کے لیے مستحب ہے کہ 100 رکعت نماز پڑھی جائے، 50 2 رکعتی نماز یعنی 2 رکعت کر کے، اور ہر رکعت میں سورہ حمد اور 10 بار سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کی جائے۔ ایک اور مستحب نماز 6 رکعتی ہے، جس میں ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ یاسین، سورہ تبارک الذی بیدہ الملک اور سورہ توحید پڑھنی ہے۔ قابل غور نکتہ، نیمہ شعبان کی ان عبادات اور نمازوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی 3 حاجات کو دنیا اور آخرت میں پوری کرتا ہے۔ اور حضرت امیر علیہ السلام سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے، جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص رمضان کے مہینے کی رات اور دن رجب اور شعبان کے مہینے میں 3 بار سورہ حمد، سورہ کافرون، سورہ توحید، سورہ ناس، سورہ فلق اور آیت الکرسی پڑھے، اور پھر کچھ اذکار ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اگر وہ اذکار پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہ معاف کر دے گا، اگرچہ ان کے گناہ سمندر کی گہرائی، بارش کے قطرات اور درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر ہوں۔ وہ ذکر جو میں نے عرض کیا ہے وہ کون سا ذکر ہے؟ وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض ہے، اللہ پاک اور منزہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی اللہ اکبر، یعنی اللہ اس سے بڑا ہے کہ اس کی توصیف کی جائے، اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی نہ حرکت اور نہ کوئی طاقت ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اور ذکر ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ صلوات پڑھنا ہے۔ پھر 3 بار یہ ذکر پڑھے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یعنی مومنین و مومنات کی بخشش کے لیے یہ دعا ہے۔ اور اس کے بعد 400 مرتبہ یہ ذکر پڑھنا ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ نہیں پڑھنا، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نیمہ شعبان کی رات اور دن کے مخصوص اذکار بھی مستحب ہیں، جنہیں ممکن ہو تو پڑھنا چاہیے۔
ان اذکار میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، دوسرا یہ ہے کہ نیمہ شعبان کے دن کا ذکر، یعنی 15 شعبان روز ولادت حضرت قائم آل محمد، اس دن 70 مرتبہ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، 70 سے نہ زیادہ ہو نہ کم ہو۔ اس کے بعد الحی القیوم یہ اور الرحمن الرحیم کا اس کو ورد کرنا چاہیے، یعنی بار بار اس کو پڑھنا چاہیے۔ نمبر 4 لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد جو ہے لا نعبد الا ایاہ، اور اس کے ساتھ مخلصین لہ الدین ولو کارہ المشرکون کو 1000 مرتبہ تلاوت کرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ یہ تمام اعمال اور اذکار انسان کو اللہ کے قریب کرنے اور گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہیں۔ نیمہ شعبان کی رات اللہ کے قریب جانے اور اس کی رحمت و بخشش حاصل کرنے کا ایک بہترین اور نادر موقع ہے۔ اس رات میں استغفار اور توبہ کرنا، مستحقین کی مدد کرنا اور فقراء کو کھانا کھلانا اور دعا و عبادت جیسے اعمال سب سے بہترین طریقے ہیں تاکہ اس مبارک رات کا فائدہ اٹھایا جا سکے۔ رات نیمہ شعبان راتوں کی قدر کے مترادف ہے، یعنی نیمہ شعبان کی رات جو ہے وہ شب قدر کی جو راتیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس کا یعنی موازنہ کیا جاتا ہے، جس میں اللہ کی رحمت اور بخشش کے دروازے بندوں کے لیے کھلتے ہیں اور بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ نفس کی صفائی، یعنی انسان کے روح کی صفائی اور پاکیزگی اور اللہ کے ساتھ صلح کا ایک موقع فراہم کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے خداوند متعال ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے یہ موقع فراہم کیا، شب نیمہ شعبان اور روزے 15 شعبان المعظم۔ عبادت میں خلوص نیت، دعا میں دل کی موجودگی یعنی دل کا حاضر رکھنا اور اللہ کے عطا کردہ بے شمار نعمتوں کا شکر کرنا، ان سب پر اس رات میں توجہ دینی چاہیے۔ گرچہ آپ کی دعائیں اور حاجات پوری نہ ہوں، لیکن یہ اللہ کی مصلحتوں کو سمجھنے کا ایک موقع ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ ہماری بعض دعائیں جو قبول نہ ہوں، لیکن ہمارا کام ہے دعا مانگنا، لیکن اگر دعا قبول نہ ہو تو انسان کہے کہ کیوں قبول نہیں ہوئی، تو یہ انسان کی عقل سے بالاتر ہے۔ خداوند متعال کسی کا محتاج نہیں ہے، خدا نے ہماری مصلحت اور مفسدہ، ہماری اچھائی اور ہمارے نقصان اور ہمارے نفع کو دیکھ کر ہماری دعا خداوند متعال قبول کرتا ہے۔ لہذا خدا خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں، تمہاری دعا کو قبول کروں۔ ہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعائیں اس دنیا میں قبول نہیں ہوتی ہیں، لیکن وہ آخرت میں خدا پینڈ کا دیتا ہے کہ اس دعا کو آخرت میں اس کے لیے میں قبول کروں گا۔ خداوند متعال مومنین کی دعا کو رد نہیں کرتا، وہ سنتا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، حکیم ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمت ہے اس کی کہ اس نے ہمارے لیے یہ بہانے بنائے ہیں کہ ہم اس کی درگاہ میں اس کے سامنے دست بدعا ہو سکیں۔ اس رات کے روحانی اثرات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ مساجد یا اہل بیت علیہ السلام کے مقدس روضوں پر عبادت کر سکتے ہیں۔ جو کربلا ہے کربلا عبادت کریں، قم ہیں قم میں عبادت کریں، مشہد ہے مشہد میں، اپنے گھروں میں ہیں، اپنے مساجد میں ہیں، امام بارگاہوں میں ہیں، اور وہاں پر کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، وہاں تضرع کریں، وہاں انابہ کریں، وہاں توبہ کریں، استغفار کریں اور اس رب کو منانے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی مستحقین کی مدد جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت بڑا بہترین عمل جو ہے وہ مستحقین کی مدد کرنا ہے۔
اس کے علاوہ محافل میلاد ہوں، دینی محفل میں شرکت کرنا اس رات کی برکت کو مزید زیادہ اضافہ کر دیتا ہے، چار چاند لگا دیتا ہے۔ خصوصاً جو مستحقین کی مدد ہے، اس کے حوالے سے ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ائمہ طیبین و طاہرین وہ رات کو اپنے کاندھے پہ ایندھن اٹھا کر اور اناج اٹھا کر غرباء و یتامہ کے گھروں میں دیا کرتے تھے۔ لہذا ان تمام مقاصد عالیہ کو اور اس مقدس موقع کو اپنے روحانی اور دنیاوی حالات کو بہتر بنانے کے لیے غنیمت سمجھا جائے، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ نیمہ شعبان کی جو رات ہے اللہ کے قریب ہونے اور اس سے بخشش حاصل کرنے کا بہترین وقت ہے۔ لہذا ہمیں ان بہترین مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور خداوند متعال کی درگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدایا تو ہمارے سے ناراض ہے، تو ہم سے راضی ہو جا۔ یعنی یہ جو دعائے مجیر ہے، خصوصاً ماہ رمضان کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو پڑھنے کی تاکید ہے البتہ، اور گناہوں کو اس طرح معاف کر دیتی ہے جیسے انسان ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہو۔ اور اس دعا کے فوائد ہیں، برکات ہیں، تو عظیم فضائل ہیں کہ جو کفعمی اور مصباح نے اپنی کتابوں میں اس بارے میں درج کیے ہیں۔ اس دعا کو ایام البیض 13، 14 اور 15 تاریخ میں پڑھنا یہ بھی مستحب ہے۔ تو آپ کے ہمارے سب کے جتنے گناہ بھی ہوں، چاہے وہ صحرا کے ریت کے ذرات، درختوں کے پتے، بارش کی وہ جو بوندیں ہیں ان کے برابر ہوں، تو سب معاف ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ دعائے مجیر کے اور بھی فوائد ہیں، البتہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ گناہ ہیں جو بخشے جاتے ہیں کہ جو اللہ سے متعلق ہے، یعنی حقوق اللہ میں سے ہے۔ البتہ حقوق العباد، ان میں بندوں کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ بندے جب تک راضی نہیں ہوں گے اس وقت خدا بھی راضی نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگے، اگر کسی نے کسی کا مال کھایا ہے تو معافی مانگے، اور اسی طرح جس طرح کا گناہ ہے اس طرح، یعنی حقوق الناس میں سے جس طرح کا گناہ ہے اسی طرح اس کی توبہ بھی ہے۔ اگر کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معاف کرایا جائے، اس کے بارے میں استغفار کی جائے کہ پروردگار میں نے فلاں کی غیبت کی تھی، اس سے بھی معافی مانگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی معافی مانگے، تو تب یہ گناہ بخشا جاتا ہے۔ ہاں، جو گناہ حقوق اللہ ہیں وہ خدا کے اپنے حقوق ہیں، خدا چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں خدا کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اس میں ہر ایک انسان کے اپنے دل کی کیفیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، منحصر ہے کہ اس کے دل کی کیفیت کتنی جڑی ہوئی ہے اس رحمت پروردگار کے ساتھ۔ بسا اوقات انسان کی زبان تو پڑھتی ہے لیکن اس کا دل نہیں ہے، تو فقط لقلقہ لسانی جو زبانی کلامی ہے پھر وہ اس کا اثر بھی اتنا ہوگا، لیکن جو اپنے دل کی گہرائیوں سے درگاہ پروردگار میں حاضر ہے، اور اس کے ساتھ اگر اس کی آنکھ سے آنسو آ جاتا ہے، اور وہ آنسو توبہ کا آنسو ہوتا ہے، مغفرت حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو خدا ذوالجلال اس آنسو کو جہنم کی آگ کو بجھانے کا ذریعہ قرار دے دیتا ہے، اور پھر فخر و مباحت کرتا ہے اور فرماتا ہے فرشتوں تو تم کہتے تھے اس انسان کو پیدا نہ کرو۔ یہ تمام مشکلات کے باوجود، دن بھر کی تھکاوٹ کے باوجود، دن بھر کی کمائی کرنے اور تھکے ماندے ہوئے انسان کو دیکھو کہ یہ اب میری درگاہ میں آ کر مجھ سے یہ معافی مانگ رہا ہے، تمام تر اپنی مشغولیات سے فارغ ہو کر اب میری درگاہ میں آیا ہے، مجھے اس نے بھولا نہیں ہے۔ جب بھولا نہیں ہے تو خدا فرماتا ہے
گویا کہ مجھے بھی شرم آتی ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول نہ کروں۔ البتہ یہ ہے کہ بسا اوقات خدا مناسب سمجھتا ہے تو اس کی دعا کو آخرت کے لیے قبول کر لیتا ہے، اور خدا مناسب سمجھتا ہے تو دنیا کے لیے اس کو وہ نعمت عطا کر دیتا ہے۔ ہم ساری زندگی دعا مانگتے رہتے ہیں، خدا ہمیں اولاد عطا کر، اولاد نہیں ہوتی، لیکن اس اولاد کے عوض میں جو خداوند متعال آخرت میں اس کو نعمات سے نوازتا ہے، تو جب مثلا انسان جائے گا آخرت میں، دیکھے گا کہ میری وہ دعا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی آخرت میں ہوئی، تو گویا کہ وہاں خواہش کرے گا کہ اے کاش کہ یہ دعا دنیا میں باقی دعائیں بھی قبول نہ ہوتی اور آخرت کے لیے ہوتی، یعنی آخرت کی جو عظیم منازل ہے اور جنت کے باغات ہیں، وہاں کی نعمتیں ابدی اور ہمیشہ والی نعمتیں ہیں، تو کچھ ایسا سلسلہ ہے۔ ہمیں آخرت کی نعمتوں کو بھی غور سے سمجھنا چاہیے کہ آخرت کی نعمتیں ابدی ہیں، ہمیشہ کی ہیں۔ وَجَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور پھر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یعنی خدا ان سے راضی، وہ خدا سے راضی، اور یہ ایسے جنت کے باغات ہیں کہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ لہذا نیمہ شعبان میں یہاں پر یہ جو دعا ہے، دعائے مجیر، اس کے فوائد بہت زیادہ ذکر ہوئے ہیں۔ قرض و دین کی ادائیگی ہے، زندگی کے مسائل ہیں، کسی کے کچھ مسائل ہیں، کسی کے کچھ مسائل ہیں، غم و اندوہ جو ہیں، انسان کو دکھ ہے، درد ہیں، پریشانیاں ہیں، رزق کی کمی ہے اور خوشحالی نہیں ہے، تو خداوند متعال سے اس دعا کے صدقے میں طلب کرے کہ خدایا یہ دعائے مجیر میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے رزق میں اضافہ فرما اور مجھے خوشحالی عطا فرما۔ ازدواجی جو حالات ہیں، اکثر و بیشتر مومنین مومنات یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں گھر میں، کوئی رشتے نہیں آتے، اور بہترین رشتے آ جائیں تو ان کے لیے بہترین دعا دعائے مجیر، ازدواجی حالات کو بہتر بنانے کے لیے، اور رشتے، بہترین رشتے خداوند متعال مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب بہترین فراہم کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے تو اپنے لیے دعا مانگے، اس کو خداوند ذوالجلال بہترین زوجہ عطا فرمائے، اور اگر کوئی بچی ہے تو اس کے لیے والدین دعا مانگے، خداوند متعال ان کو بہترین اس کا شوہر عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح گناہوں کی معافی ہے، اور مثلا بیمار ہیں، بیماروں کی شفا یابی کے لیے دعا مانگی جائے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، اور خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، یعنی قرآن میں ہی خداوند متعال نے شفا رکھی ہے، مختلف دعائیں ہیں، مختلف ورد ہیں، مختلف قرآنی صورتیں ہیں، ان کی تلاوت کی جائے۔ مثلا بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جادو ٹونا اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے، معوذتین پڑھی جائے، 4 کل پڑھے جائے، آیت الکرسی پڑھی جائے، اور اسی طرح نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ قلم کی آخری 2-3 آیات وہ پڑھی جائیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، یہ اس آیت کی تلاوت کی جائے۔ اور اسی طرح قرآن کے مختلف اذکار ہیں، دعائیں ہیں، تو ان کو پڑھنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ امید ہے خداوند متعال ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری جو حوائج ہیں ان کو پورا فرمائے۔ تمام مومنین و مومنات جو بھی حوائج رکھتے ہیں، جو دلوں میں ہیں یا اپنی زبانوں پہ دعا سے خدا سے مانگتے ہیں، خداوند متعال سب مومنین و مومنات کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ ہمارے گزشتگان جو ہمارے بزرگان اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے دوست احباب اساتذہ دنیا سے چلے گئے، خداوند ذوالجلال ان کے درجات کو عالی اور متعالی فرمائے، اور جو زندہ ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، جو سفر پہ ہیں ان کے سفر بے خطر فرمائے۔ پروردگار عالم ہمیں زندگی میں حج بیت اللہ متعدد بار اور مقامات مقدسہ کربلا و نجف و کاظمین و قم مشہد اور مقامات مقدسہ اور شام اور جنت البقیع کی زیارت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم عجل لولیک الفرج، سب مل کے دعا مانگے، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ۔